اور اب آ جائیے کہ احتیاط واجب سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، احتیاط واجب سے مراد یہ ہے کہ مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مسئلے میں کنفرم نہیں ہوں، اب یا تو تم میری ہی بات پر عمل کر لو، یا پھر جس میرے بعد علم میں جس عالم کا بھی علم زیادہ ہو، یعنی مجتہد عالم کی تو آپ تقلید میں ہوں، ان کے بعد جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو اس کی بات کو بھی مان سکتے ہیں۔ یعنی مجتہد اس مسئلے میں 100% کنفرم نہیں، وہ یقین تک نہیں پہنچ سکا ہے کہ اس پر فتویٰ دے سکے، کوئی کسر رہ گئی، تو اس وقت وہ احتیاط واجب کی اصطلاح کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہ مجتہد اس کا لفظ استعمال کرتا ہی کیوں ہے، کب کرتا ہے؟ دیکھیے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ابھی ظاہر بیان نہیں کرنا ہے۔ مثلا کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو بالکل برابر کی قوت کی روایات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، یعنی ایک روایت کچھ کہہ رہی ہے اور دوسری اتنی ہی قوت کی روایت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس مسئلے کو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس کے دلائل اس کے پاس مکمل نہیں ہوتے، کبھی کوئی راوی کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی وہ جس نتیجے تک پہنچ رہا ہے مجتہد، قول مشہور اس کے خلاف ہے، یعنی دیگر مجتہدین کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس کے برخلاف فتویٰ دیا ہوا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی احتیاط واجب ہے کہ عمل کر لو، میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے، اس کے بعد اگر کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہو تو وہاں بھی تمہیں اجازت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے رائے اور فتوے کے مقابلے میں مجتہدین کا اجماع ہو جاتا ہے۔ خیر، اب اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل میں فی الحال نہیں جانا ہے کہ جب مجتہد 100% کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ حکم خدا ہے، تو وہ احتیاط واجب کی اصطلاح کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اب یا تو اس پر عمل کر لو یا میرے بعد دوسرے بڑے مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہو جو کسی یقینی نتیجے تک پہنچ چکا ہو۔ اچھا، ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں گی کہ کبھی مجتہد اپنے رسالہ عملیہ میں یا توضیح المسائل میں ایک لفظ استعمال کرتا ہے احتیاط واجب یہ ہے، کبھی استعمال کرتا ہے احتیاط لازم یہ ہے۔ دیکھیے، مقام عمل میں تو اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ البتہ جیسے آپ اکثر دیکھیں گی توضیح المسائل میں، کبھی وہ لکھتا ہے واجب یہ ہے، کبھی لکھتا ہے لازم یہ ہے۔ تو عام طور پر اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اگر مجتہد اس فقہی مسئلے کو قرآن و حدیث سے نکال رہا ہے تو کہتا ہے واجب یہ ہے، اور اگر کسی فقہی قاعدے اور قانون سے اس مسئلے کو اخذ کر رہا ہے کہ کوئی فقہی قانون ہے، کوئی فقہی قاعدہ ہے، تو وہاں وہ اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے لکھ دیتا ہے کہ لازم یہ ہے کہ اس کو کیا جائے۔ ایک عمومی سی میں نے ایک بات بتائی، اور لازم میں مفہوم اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کا اطلاق علماء کہتے ہیں کہ غیر احکام تکلیفی پر بھی ہوتا ہے۔ خیر، اس کو ابھی چھوڑیے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لازم کی مخالفت سے ہو سکتا ہے صرف عمل باطل ہو لیکن کوئی گناہ نہ ملے۔ بہرحال احتیاط واجب اور احتیاط لازم میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ آپ بس دماغ میں یاد رکھ لیں، اتنا کافی ہے۔ جہاں احتیاط واجب آ جائے، احتیاط لازم کا لفظ آ جائے، دونوں ایک ہی